کیونکہ اب ایک دن اگر کوئی آپ کو باہر سے ایک لڑکا گزرتے گزرتے آئی لو یو کہہ دے تو وہ ولی کیا کرے؟ کیا اس کو اس لڑکے کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے پاس نہیں آیا کہ جی مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے چھپ چھپ کے مجھے ملو. مطلب اس طرح کی وہ جو کریٹیکل تھنکنگ اور لاجیکل تھنکنگ ہے اس کو یوز تو کر کے دیکھیں نا. آپ کو پتہ چلتا ہے وہی باپ بعد میں کھڑا ہوتا ہے، اسی باپ کے سامنے آپ جا کے روتے ہیں. میں کسی فورم پہ تھی ریسنٹلی تو وہاں پہ بچیاں بہت سختی سے کہہ رہی تھیں کہ نہیں وائی وی کانٹ ہیو آور پرسنل اسپیس، اور ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس سے پرمیشن کیوں لینی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ تم لوگوں نے گاڑی لے لی اور گاڑی لے کے جیسے مرضی ڈرائیو کر رہے ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، تو کیا ہوگا؟ تم خود ہی سارا کچھ ڈیل کرو گی؟ نہیں، پیرنٹس کو کال جائے گی، پیرنٹس سارے آ کے ہیلپ کریں گے مسئلہ. اچھا یو آر ان یونیورسٹی، تمہارے بیگ میں سے ڈرگز نکل آئیں، خود ہی سارا ڈیل کرو گی؟ نہیں، پیرنٹس کو کال جائے گی. اچھا اور بھی اس طرح کی کتنی سچویشن تھی. تو میں نے کہا تو پوائنٹ از کہ جب پیرنٹس کو ساری بات جانی ہے تو پیرنٹس کیوں نہ تمہاری تربیت کے لیے کچھ تمہیں باتیں بتا دیں تاکہ تم اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچا لو. اسی طرح ہم دیکھیں نا کہ ہم اگر ان باتوں کے ریپرکشنس تو سوچیں نا، بہت ہم شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم بس کہتے ہیں اچھا ہی اتنا مزہ آئے گا، جو میرا دل چاہے گا میں کروں، لیکن 10 سال بعد اس کے میری لائف میں کیا وہ اثرات آئیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. بالکل. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ان سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ جب میرے بھائی گھر سے نکلتے ہیں تو والد صاحب ان کو اجازت دے دیتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، لیکن جب میں نکلتی ہوں تو وہ مجھے منع کرتے ہیں. یہ سب کا سوال ہے آج کل کی ہر بچی یہ سوال پوچھتی ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ باہر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیروں کے ساتھ بھی گھسیٹے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی ہیرے کو آپ باہر رکھ دیں اور اس پہ ایک بھی خراش آ جائے تو وہ ڈس ویلیو ہو جاتا ہے. تو مطلب بیٹا آپ کی مثال اس ہیرے کی ہے، آپ بہت قیمتی ہو، آپ کی حفاظت جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے. تو یہی ہے نا کہ اگر بچیاں اس طرح سے آزاد ہو جائیں گی، انہی کا نقصان ہے، انہی کے مسائل بڑھیں گے، انہی کے خاندان ٹوٹیں گے. اور پھر بوجھ جو ہے اگر ہم دیکھیں جو سنگل فیملیز ہیں اس میں سارا بوجھ جو ہے وہ عورت پہ ہے زیادہ. اب جو ریاستیں جنہوں نے خاندان کا بوجھ اٹھا لیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو ریاست وہ رسپانسبلٹیز کتنی یتیم ہیں ہماری، کتنی بیوائیں، جو بہت ساری تنظیمیں، ہم لوگ خود جماعت اسلامی، ہمارے بہت سارے ادارے ہیں اور کتنے سارے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ جائیں اور دیکھیں ان لوگوں نے اس ریاست کی وہ ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے کہ اس بچے کو بھی تعلیم دیں گے اور ان کو ان کی خوراک، فوڈ کارڈ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں، ساری چیزیں. تو ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے اور قانون وہ آ جائیں. تو اگر ہماری بچی بے گھر ہوگی، ہماری خاتون بے گھر ہوگی، ہمارے نوجوان، جیسے ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، آپ اس کو دیکھ لیں نا کہ اس میں کیا ہے. اس میں یہی چیز ہے نا کہ اگر اس کا جو مطلب جو قوام ہے، جو ولی ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو جب وہ ختم ہو جائے گا، کوئی باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکے گا کہ تم رات کو 1 بجے آئی، 12 بجے آئی، کیوں آئی، کوئی بیٹے سے نہیں پوچھ سکے گا. تو اگر ہمارا یہ نظام بن جائے تو کیا ہمارا ماحول اس وقت ریاست اتنی رسپانسبل ہے کہ اس کو تحفظ دے سکے، اس کو کوئی جگہ دے سکے؟ اگر وہ باپ جیل میں چلا جائے ایک فون کال پہ، اور وہ نظام بنا رہے ہیں، تو اگر وہ باپ چلا جائے ان بچوں کی کفالت کا کیا ہوگا؟ وہ گھر اس کچن کیسے چلے گا؟ ان کی تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں قوانین بھی بناتے ہوئے، جو قوانین وہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارے حکومتوں کو دیے جا رہے ہیں، اور پھر ہماری حکومتیں آئین پاکستان سے انحراف کر کے اور اسلام اور ریاست سے مطلب بالکل ایک بغاوت کر کے اسے آئین کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اس پہ اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں معاشرتی طور پہ ہمیں اس پہ اکٹھا ہو کے ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا، نہیں تو یہی ہماری تباہی کا سامان خود ہو رہا ہے. بے شک. اچھا اب ہم لوگ اپنے ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں، اس کا نام ہے ویور آف دی ویک. تو اس میں ہم لوگ کامنٹس دیتے ہیں جی اپنے جو لوگوں نے فیڈ بیک دیا ہوتا ہے. تو لاسٹ جو ہمارا MW تھا اس کے اوپر جو کامنٹس آئے تھے وہ اس میں سے میں دیکھ رہا ہوں. دا موم اسٹوڈیو کی طرف سے کامنٹ آیا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ریممبر آئی ہیڈ اے کلاس فیلو، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی یہ جو ٹرانسجینڈرزم اور ان چیزوں کے اوپر. تو کہہ رہی ہیں آئی ریممبر آئی ہیڈ اے کلاس فیلو ان grade 5 who was a boy and he used to walk like girls. Our math teacher, may Allah bless her, pointed him out in a good way that she made his duty to collect the copies from all the class and walk properly. She made him practice and in a month he stopped walking like girls. تو دیکھیں اصل میں وہ جو ایک ہے نا کہ
بچہ جس مرضی سمت میں جانا چاہ رہا ہے آپ اس کو انکریج کریں, وہ لڑکی بن رہا ہے اس کو لڑکی بنا دیں. اب وہ ایک لڑکی کی طرح چل رہا ہے, آپ کو بیٹا لڑکی کی طرح چل بھی رہے ہو تو ایسا کرو غرارہ بھی پہن لو اور لپسٹک بھی لگا لو اور ماتھے پہ ٹکی لگا کے بندیا لگا کے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ واٹ کائنڈ آف پیرنٹنگ از دس؟ آپ کا کام ہے ایز اے پیرنٹ آپ اسے گائڈ کریں, آپ اس کو ایک نارمل لائف کی طرف کوٹ ان کوٹ لے کے جائیں جہاں پہ وہ ایک معاشرے میں اس کا مذاق نہ بنے, اس کو ریڈیکیول نہ کیا جائے. تو یہ پچھلے ویک ہم لوگوں نے ایک ڈرامے کو ریویو کیا تھا جس میں بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھیں, تو یہ انہوں نے اسی کی اس میں بات کی ہے. اس میں نا ایک کانسیپٹ یہ بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں اپنی کلاسز میں اب بچوں کو بہت زیادہ دینا شروع ہو گئی ہوں کیونکہ اس کے مسئلے بہت بڑھ گئے ہیں. میں ان کو ہر بات پہ کہتی ہوں کہ ایک ہوتی ہے ڈیزائر اور ایک ہوتا ہے پرنسپل, کوئی بھی بنیاد. تو ہمارے لیے نا ہر سچویشن میں ڈیزائر ہوگی اور پرنسپل ہوگا, تو ہم نے پک کس کو کرنا ہے؟ پرنسپل کو. اگر ہم ڈیزائر کو پک کریں گے تو پھر ہم اس طرح کے مسائل میں زیادہ جائیں گے. اور میں بچوں کو بتاتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں, مثلاً میرا جی وہ پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, جنک کھانے کو دل چاہ رہا ہے, اس کے مقابلے میں کیا کھانا ہے؟ ہیلدی فوڈ کھانا ہے. ٹھیک ہے, صبح آپ دیکھیں نا میرا سونے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن کیا کرنا ہے؟ پرنسپل کیا, اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ لو. اسی طرح مجھے غصہ آ رہا ہے, میرا شاؤٹ کرنے کو, گالی دینے کو دل چاہ رہا ہے, یہ ڈیزائر ہے. اس کے بجائے پرنسپل پہ آئیں کہ نہیں میں نے اس ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے طریقے ہیں وہ سیکھنے. یہ کرتے کرتے پھر آپ ایک اسٹیج پہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس کی باڈی میں میڈیکلی کوئی ہارمون زیادہ ہو سکتا ہے, وہ کہے کہ مجھے لڑکی کی طرح فیلنگ ہو رہی ہے. تو نہیں, پرنسپل کیا ہے کہ تمہاری باڈی اللہ تعالیٰ نے مرد کی طرح بنائی ہے, تو مرد والے کام کرو. اسی لیے تو کہا گیا مرد سونا نہ پہنے, مرد ریشم نہ پہنے, کیونکہ جب آپ اپنے پرنسپل پہ چلیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پھر رف اینڈ ٹف اور اس طرح کا بنا لیں گے. بے شک, سو ٹرو. نیکسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی علیشہ حیدر کا. وہ کہہ رہی ہیں آئی ایم سو شاکڈ بیکاز آئی واچ دس ویڈیو اینڈ دس ڈڈ ناٹ کراس مائی مائنڈ. یہ ویڈیو سے بات کر رہی ہیں وہ جو ڈرامہ تھا اس کے بارے میں, کہ آئی ایم سو شاکڈ بیکاز آئی واچ دس ویڈیو اینڈ دس ڈڈ ناٹ کراس مائی مائنڈ. آئی کنسیڈرڈ مائی سیلف ٹو بی کوائٹ knowledgeable in terms of what the Islamic rulings are on LGBT and I'm shocked that I didn't pick this up. It was done so subtly that but alhamdulillah that you guys picked it up. Thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. تو یہ بھی وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہیونگ دس نالج, وہ کہہ رہی ہیں مجھے پتہ ہے LGBT کا معاملہ کیا ہے, لیکن ایون میں نے بھی وہ ڈرامہ دیکھ کے وہ کہتی ہیں اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا. اینڈ دس از ایگزیکٹلی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, یہ ٹروجن ہارس ٹیکنیک ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک بڑی سی بات جو ہے نا, وہ بہت ساری باتیں آپ نے اچھی کی ہیں اور بیچ میں آپ نے ایک اصل ایجنڈا سلپ ان کر دیا ہے. اور یہ پہلے فیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ گریجول اسٹریٹجی ہے نا, وہ جس کو نوم چومسکی یہ بولتے ہیں کہ میڈیا مینیپولیشن میں گریجول اسٹریٹجی ہے, کہ وہ ایک بڑے سے یعنی چیز میں ایک چھوٹی سی چیز ڈال دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ڈیسینسٹائز کرتے ہیں, آہستہ آہستہ, انٹل فائنلی آپ کا ٹوٹل ورلڈ ویو وہ چینج کر چکے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہوا کس طرح سے تھا. تو یہ ان کی آپ کہہ لیں کلیورنس ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں, اور یہی ٹیکنیک ان کی ہر ایپیسوڈ میں ہے. جو یہ ڈرامہ ہے سریرا, یہ دس ون واز ٹرانسجینڈر, اس کی بہت ہائپ ہوئی, لیکن دا لاسٹ ون شوڈ کہ ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے, لیکن اٹ واز سو کلیورلی پیکجڈ ان سائڈ وہی جو ہے ٹروجن ہارس. اس والے میں دیر واز دس گرل جو خود یہ ڈائلاگ بار بار کہتی ہے کہ میں کارپوریٹ سلیو ہوں. تو آپ نکل آئے اس سلیوری سے باہر. جی بالکل, مطلب دے ہیو لائک ایوری ایپیسوڈ از برنگنگ سم تھنگ نیو بٹ ویری کلیورلی پیکجڈ اینڈ اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈیٹیکٹ یہ کیا چیز انجیکٹ ہو رہی ہے. جو ہے نا یو ایس ایڈ کا اسپانسرڈ اگر ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ ایجنڈاز ہوں گے وہ ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں تو نہیں کام کر رہے. میں اکثر ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ نا قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں, کسی اسکالر کے ساتھ سمجھیں, اور وہ آپ کے لیے نا ہر ایریا میں اسکینر ہونا چاہیے. یعنی فرض کریں آپ کے سامنے کوئی بھی, کیونکہ ہمارا یوتھ اس وقت میڈیا سے بہت زیادہ اسٹرانگلی گلوڈ ہے, تو ان کے سامنے بہت امیجری ہر وقت آ رہی ہے. تو میں کہتی ہوں ہر بات پہ آپ کے پاس ایک آ جانا چاہیے کہ اوہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے, یا حدیث میں تو یہ آیا ہوا ہے, یا یہ ہماری پریکٹس کے اگینسٹ ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی اس سے نا ڈس لاج کر سکیں. ہاں یہ جو ہم نے آج پوری بات کی اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اصل میں قرآن اور حدیث کا اگر ہم لوگ لینز لگا لیں نا تو ہمیں ہر چیز اسی لینز میں نظر آئے گی پھر, کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے, صحیح ہے غلط ہے, بجائے کہ ہم ان کے نیریٹو کو ٹو کریں, ہمیں اپنا لینز جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ کامنٹ ہے جی بی موٹیویٹڈ کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی السلام علیکم ضیاء بھائی, اٹ از ریئلی اے بلیسنگ فار می ٹو فائنڈ وائی سی. آل مائٹی اللہ bless me with the honor of calling myself proud Muslim girl at the age of 18. I really appreciate your efforts for showing youth the true path and enjoy and laughter. I almost always recite prayers from my childhood, but due to some distraction in early years of youth,